آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے جن کو جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، بلیوں کا شمار ان چند پالتو جانوروں میں کیا جاتا ہے جو لوگوں کو بے حد پسند ہے۔ اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے سدھایا یا پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے باء اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہل شاید اس وجہ سے سدھایا گیا تھا کہ یہ چوہے کھاتی تھی اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ اب اگر بلیوں کی شرعی حیثیت کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی کہ اس نے بلی کو تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ اس کے علاوہ بھی بلیوں کے بارے میں کئی احادیث اور روایات ہیں جن میں سے چند آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا کر چلی جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید یا نجس نہیں ہو جاتا۔ حدیث مبارک ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے ہریسہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلید اور نجس نہیں ہے بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اگر گھر میں بلی پالنے کے سوال کی بات کریں تو فقہاء کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے نہ ہی نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق قریب میں عقیدت دی گئی اور اسلام نے اس روایت کو اپنے بہترین انداز میں اپنا لیا جو کہ اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو کہ دیگر قدیم مذاہب میں بلی کو دی گئی۔ کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے تو کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے، جبکہ اسلام نے ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے اور دوسری طرف ان کے ساتھ پیار، محبت اور حسن سلوک کرنے کی تلقین بھی کی ہے۔ جیسے ایک صحابی کی کنیت ہی ابو ہریرہ یعنی کہ بلیوں والا پڑ گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کے نام کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ آپ کا نام اسلام لانے سے قبل عبد الشمس تھا اور کچھ کا کہنا ہے کہ اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن رکھا گیا۔ کسی نے عمر بن عامر لکھا تو کسی نے عبداللہ بن عامر، لیکن آپ کا اصل نام راجہ قول کے مطابق عبد الرحمن ہے۔ ابو ہریرہ آپ کی کنیت ہے اور ابو ہریرہ کنیت رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک بلی تھی جس کو آپ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اس لیے آپ کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ ایک دن ابو ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ ناظرین، یہ روایت ثابت کرتی ہے کہ گھر میں بلیاں پالی جا سکتی ہیں۔ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ ضرور پورا کرے، مگر ان کے کھانے اور پینے کا پورا خیال رکھا جائے اور اسے کوئی تکلیف یا پھر ایذا نہ دی جائے۔ سائنسی اعتبار سے بھی گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے اور وہ یہ کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے اور اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھانا یا سلایا جائے، اس سے نہ صرف آپ کی بلی خوش رہے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گی۔
अब हम आपको बिल्लियों के बारे में कुछ मजीद मालूमात बताते हैं जो माहिरीन के तजुर्बात के बाद सामने आई। वैसे तो ये मालूमात सबके लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज है, लेकिन जिन्होंने बिल्लियां पाल रखी हैं उनके लिए इंतहाई फायदेमंद है। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियां 20 साल की उम्र तक पहुंच जाती हैं। दो बिल्लियां आपस में कभी भी म्याऊं करके बात नहीं करती। जब भी आपकी बिल्ली म्याऊं करे तो जान लें कि वो आपसे ही मुखातिब है। इसके अलावा बिल्लियों की मूंछों के मुतालिक एक आम तासुर पाया जाता है कि इनके जरिए बिल्लियां अपना तवाज़ुन बरकरार रखती हैं, लेकिन ऐसा तासुर बिल्कुल गलत है। बल्कि माहिरीन का कहना है कि बिल्लियों की मूंछों में एक सेंसर होता है जो जगह के फासले और मुख्तलिफ अशिया के साइज का पता लगाती है और बिल्लियों को आगाह करती हैं। हत्ता कि अंधेरे में भी बिल्लियां अपनी मूंछ के जरिए किसी भी फासले या किसी भी चीज के साइज का पता चला लेती हैं। बिल्ली को किसी भी सूरत इजा देना शरन जायज नहीं है। बिल्ली एक पालतू जानवर है, जैसा कि पहले अहादीसे मुबारका में बयान कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया कि ये पलीद नहीं है, बल्कि ये तो घर में चक्कर लगाने वालों में से है। तो बिल्ली की तमाम तर कबाहतों के बावजूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ नरमी का इजहार फरमाया है। हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में इसके साथ नरमी करनी चाहिए। और अगर कोई बिल्ली खूंखार और घर का नुकसान करती है तो उसे मारने के बजाय पकड़कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर देना चाहिए या फिर दूर दराज इलाके में छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना ठिकाना बदल ले, लेकिन उसे कत्ल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती और न ही तकलीफ देने की।